السلام علیکم اساتذہ کرام اور طلباء و طالبات۔ آپ جانتے ہیں کوسچن بینک کلاس دوم اردو میڈیم کا اردو مضمون دانی میں آپ کے سامنے چند نظمات، نظمیں، غزلیات وغیرہ پورا 80 نمبر کا جو پیٹرن ہے وہ کوسچن بینک کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پارٹس 1 کے اندر ہم نے اسباق کچھ اس کے پیراگراف نظمیں دیکھی ہیں۔ آئیے اگلے حصے میں جو ہے غزلیات میں میر درد دیکھتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے حذف شدہ اسباق، سبق، غزلیں وغیرہ وہ نہیں ہے۔ آئیے غزل نمبر 2 جو کہ میر درد کی ہے یہ دیکھتے ہیں۔ اس میں اقتباس پہلا ہے اور سوال نمبر 2 کا حصہ بے حصہ ہے۔ اب یہ 6 نمبر کا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں اس میں کہ درج ذیل غزل کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ اب ہدایت کیا مل رہی ہے ہم کو کہ خالی جگہ میں ایک لفظ لکھیے۔ اب جان کھانا جی کو بھاتا ہے، باتیں سنواتا ہے، کوچے سے جاتا ہے۔ اب یہ ہمارے پاس میں جہاں جس غزل سے لیا گیا ہے اس کا صفحہ نمبر دیا گیا ہے۔ ابتدائی الفاظ اشعار کے عشق ہر چند میری، اور اس کے بعد کے آخری اس کا مصرے کے الفاظ یوں آتا ہے۔ تو آپ کو یہ پوری پڑھنا ہے اور اس میں جو ہے چاروں اس میں آپ کو فل کرنا ہے۔ ایک کے لیے آدھا نمبر اور 4 کے لیے 2 نمبر۔ تو اسی طریقے سے 3 سرگرمیاں آتی ہے، تو دوسری سرگرمی ہے جو ہے غزل سے 3 محاوروں کو تلاش کیجیے۔ یہ غزل آپ کے سامنے اقتباس نمبر 1 درسی کتاب کا صفحہ نمبر 85 پہ ہے۔ اس میں سے جو ہے آپ کو 3 محاورے اخذ کرنا ہے۔ 3 محاورے کے لیے جو ہے آپ کو 2 نمبر ملیں گے۔ سرگرمی نمبر 3 طلبہ کہ درج ذیل شعر میں حسن اسلوب کو واضح کیجیے۔ اب شعر یہ ہے: درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ، ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے۔ چونکہ میں نے اس ویڈیو کے اندر جوابات نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ کو صرف پیٹرن بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کی جوابات تیار کرنے کی اور آپ کو جو ہے بتاؤں گا۔ آگے اسی غزل کے دوسرے چند اشعار پر منحصر ہمارے پاس میں سرگرمی ہے۔ پہلی سرگرمی میں جو ہے الف اور بے کے تحت دیے گئے لفظوں کی جوڑیاں بنائیے۔ الف اور بے، الف میں ہے دل، شوق، بات دل کی، دل دشمن۔ بے میں ہے، اس طریقے سے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اس کی جوڑیاں بنانا ہے۔ اور ہمارے پاس میں ایک حوالہ دیا گیا ہے درسی کتاب میں صفحہ نمبر 85 پہ ہے، اور یہ ابتدائی الفاظ اس شعر کے اور آخر کے الفاظ۔ آئیے دوسری سرگرمی، غزل کے مقطع میں لفظ واللہ کی معنویت پر روشنی ڈالیے۔ غزل میں جو لفظ واللہ ہے اس کی معنی کے اعتبار سے ہم کو کچھ لکھنا ہے، کچھ جملے لکھنا ہے اس پر کہ آپ نے واللہ لفظ سے کیا سمجھا ہے۔ اساتذہ کرام نے آپ کو جو ہے اچھی طریقے سے یہ بتا دیے ہوں گے۔ ذیل کے شعر کی تشریح اپنے لفظوں میں لکھیے۔ نیچے شعر ہے، اس کی تشریح لکھنا ہے۔ بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجھی ہم سے، آپ خوش ہوئے ہیں پھر آپ ہی گھبراتا ہے۔ تو 3 سرگرمی، تینوں کے لیے 2 اس طریقے سے کل ملا کر 6 نمبر۔ اب آئیے طلباء آگے بڑھتے ہیں قواعد کی جانب۔ ابھی ہمارے پاس میں اسباق باقی ہے، نظمیں باقی ہے، غزلیں باقی ہے۔ اب اگلا حصہ قواعد کا دیکھتے ہیں۔ اس جانب پہ ہم آئیں گے، غزلوں کی طرف آئیں گے، اگلے اور دیگر اشعار پر منحصر سرگرمی، نظموں پر منحصر سرگرمی، اور نثر میں جو ہے اقتباس پر منحصر سرگرمی، اس پر ہم آگے آئیں گے۔ پہلے لیکن قواعد دیکھتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 1، جملوں کی پہچان۔ اب ذیل کے جملے جو ہے ہمارے پاس میں جو ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ہمارے پاس میں جو ہے یہ 15 جملے ہیں، اور اس میں مفرد، مرکب اور مخلوط جملے ہیں۔ اس میں سے کوئی 2 جملے پہچاننا ہے
چاہے آپ مفرد نکالو، مرکب نکالو، مخلوط نکالو، یا پھر ایک مفرد نکالو ایک مرکب نکالو، یا ایک مرکب ایک مخلوط نکالو، یا مفرد یا مخلوط، کوئی بھی آپ کی مرضی سے جو آپ کو بہتر لگتا ہے. لیکن آپ کو ساتھ ساتھ یہ بات بتاتے چلوں کہ یہ قواعد کے لیے میں نے جو ہے الگ الگ قواعد کو لے کر جو ہے اسی چینل پہ، میں اقرا گیلیکسی چینل سے بات کر رہا ہوں، میں نے اس میں ہی جو ہے قواعد کو لے کر الگ الگ ویڈیو بنایا ہے. آپ اگر اقرا گیلیکسی چینل کو اوپن کرتے ہیں اور ہوم کے بازو میں ویڈیو پہ جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جو ہے لسٹ دکھیں گی، اس میں مفرد، مرکب اور مخلوط کی تعریف بھی دی گئی ہے. آئیے یہ 15 جو ہے میں آپ کو تھوڑا سا دھیرے دھیرے جو ہے اس کو اسکرول کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو پڑھ سکیں، یا پاز کر کے اس کو لکھ لیجئے. یہ 15 ہے. آئیے میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا، دوبارہ ہم حصہ نصر کی جانب، تیسرے سبق کی جانب چلتے ہیں. تیسرے سبق کے اندر جو ہے یہ پھر چوکون ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو چوکون ہے، یہ چوکون جو ہے یہ 7 نمبر کا ہے، سوری 2 نمبر کا ہے، اور یہ اقتباس جو ہے یہ 7 نمبر کے لیے آتا ہے، اور چوکون جو ہے یہ 2 نمبر کے لیے آتا ہے، جس میں آدھا نمبر کے لیے ایک چوکون ہے. اس کے بعد میں جو ہے آپ کو ایک حوالہ دیا گیا ہے صفحہ نمبر 14 سے، اپنے بیٹے کو اپنے ماموں، یہاں سے ابتدائی الفاظ ہے اور آخری کے الفاظ ہے، بستر پر نہ تھا کر کے. یہ پہلی سرگرمی ہے. اور دوسری سرگرمی یہاں سے ہے، ایک شمع سے دوسری شمع روشن ہو جاتی ہے. اس جملے کے ذریعے مصنف کا جو موقف ہے وہ بتانا ہے. 2 نمبر کے لیے یہ پوچھ رہا ہے. تیسری ہے سرگرمی جب بچوں کے اغوا کیے جانے کی خبر گرم ہو تو بچوں کی حفاظت کے لیے کیا حفاظتی اقدامات اختیار کرنی چاہیے. جب بچے اغوا ہوتے ہیں اور ایسی خبریں ہمیں ملتی ہے کہ بچے اغوا ہو رہے ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ اسی سبق پر دوسرا اقتباس ہے، جس میں جو ہے آپ کے سامنے جو ہے یہ ایک بھولا سبق سے جو ہے ایک خاکہ دیا گیا ہے، اور یہ خاکے کو ہم کو مکمل کرنا ہے. یہ 2 نمبر کے لیے خاکہ ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ سرگرمی نثر کے اندر سرگرمی نمبر 1 2 نمبر کے لیے، سرگرمی نمبر 2 یہ بھی 2 نمبر کے لیے، سرگرمی نمبر 3 یہ 3 نمبر کے لیے. اس طریقے سے ایک اقتباس پر جو 3 سرگرمی آتی ہے یہ 7 نمبر کی ہوتی ہے. یہ پھر ہمارے سامنے حوالہ ہے، میں نے اپنے پوتے، یہاں سے ابتدائی الفاظ ہے، صفحہ نمبر 11 اور 12 ہے، اور اس کے آخری الفاظ ہیں ماموں جی میرے بھائی ہیں. تو یہ پہلا چوکون کی صورت میں تھا. دوسری سرگرمی ہے مائیں نے اپنے اچھے کپڑے اور زیورات صندوق میں مکفل کرے، انہیں لاک لگا دیے اور اسے مکفل کر کے چابی جوہر میں پھینک دی تھی، وجہ لکھی ہے. یہ 2 نمبر کے لیے. تیسرا ہے بیوہ ہونے کی وجہ سے سماج یا مایا پر جو پابندی عائد کرتا ہے اس سے متعلق آپ کیا سوچ رکھتے ہیں اپنے الفاظ میں. ٹھیک ہے، اس کے اندر اپنا اظہار خیال ہے. تو اسی لیے بچوں جو ہے اس میں 1 نمبر زیادہ ہے، 3 نمبر ہے. آئیے سبق نمبر 4 کی جانب چلتے ہیں. سبق نمبر 4. سبق نمبر 4 میں اقتباس ہمارے پاس میں نیچے دیا گیا ہے، ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اس کے اندر جو ہے پھر ایک شجری خاکہ ہے 2 نمبر کے لیے. یہ درسی کتاب کے اندر پیج نمبر صفحہ نمبر جو ہے 17 پہ ہے. ابتدائی الفاظ طیارہ اپنے کہانی اور 10 گھنٹے باقی تھے. تو یہ 2 نمبر کے لیے. اسی طریقے سے جو ہے یہ دوسرا سوال ہے. پروین شیر مصنفہ نے جو ہانس برگ کا تذکرہ کن الفاظ میں کیا ہے اسے لکھنا ہے، 2 نمبر کے لیے ہے. اسی طریقے سے طیارے کے اڑان بھرنے کے منظر کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے، یہ 3 نمبر کے لیے ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ ہمارے پاس میں. اب اگلا اقتباس ہم دیکھتے ہیں. اگلے اقتباس میں ہمارے پاس میں پھر جو ہے کہ رواں خاکہ ہے.
اور یہ جو لیا گیا ہے تو یہ صفحہ نمبر 18 پہ جو ہے پیراگراف اس سے لیا گیا ہے، اور آپ کے سامنے یہ پیراگراف نظر آ رہا ہے۔ اس میں پھر دوسری 2 نمبر کی جو ہے سرگرمی اقتباس سے وہ جملہ تلاش کر کے لکھیے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں 2 نمبر کے لیے۔ پھر یہ اظہار خیال کے لیے تیسری سرگرمی اپارتھائز نسلی بھید بھاؤ کی وجہ سے وجود میں آنے والے علاقے سویٹوں کی خستہ حالی اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ تیسری سرگرمی 3 نمبر کے لیے ہے۔ پھر اگلے پارٹس کے اندر حصہ نظم جو ہے اس کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، اور آپ سے امید رکھتا ہوں کہ اسے ان پارٹس کو جلدی ختم کرنے کے لیے اگر میں تھوڑا ویڈیو بڑا بھی بناتا ہوں تو میں ایسا سوچتا ہوں کہ آپ کو جو ہے کسی قسم کی ایسی تکلیف نہ ہوگی۔ اگر آپ اجازت دیتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو ہے 10 منٹ کی بجائے 15 سے 20 منٹ تک میں بناؤں، تو پلیز آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے کامنٹس کیجیے تاکہ یہ ویڈیو جو ہے کم پارٹس میں بن جائے، اور اس کے بعد میں پھر جو اگلا میرا جو ٹارگٹ ہے وہ میں اس منزل پر پہنچوں اگلے پارٹس تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔